السلام علیکم معزز پیارے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج پیش کیا جانے والا ناول تیرے بنا ایک ایسا ناول ہے جس کے لیے مجھے امید نہیں، یقین ہے کہ اسے پڑھنے اور اس کی گہرائی میں اترنے کے بعد آپ شاید سالوں اس ناول کو فراموش نہ کر سکیں۔ میں نے اب تک اپنی کسی ویڈیو کے لیے نہیں کہا کہ مکمل دیکھیے گا، مگر اس ناول کے لیے کہہ رہی ہوں، اس کا کوئی لفظ مس مت کیجیے گا، کیونکہ یوٹیوب پر ایسے ناول بہت کم پیش کیے جاتے ہیں۔ اس ناول کے بارے میں آپ کی فیڈ بیک کی منتظر رہوں گی۔ شکریہ۔ مہندی کا فنکشن عروج پر تھا۔ سمرا پارلر سے تیار ہو کر آئی تو اوزان وہاں ہال میں کہیں نہیں تھا۔ اس کا غصہ اور بے چینی دونوں بڑھ گئی تھی۔ سب اپنی اپنی مستیوں میں مست تھے۔ وہ تھوڑی دیر فنکشن انجوائے کرتی رہی، پھر رہا نہ گیا تو چھوٹی رتابہ سے پوچھ بیٹھی، سنو، اوزان کہاں ہے؟ دکھائی نہیں دے رہا۔ بھائی کو بخار ہے آپی، بڑی ماں نے زبردستی آرام کرنے کمرے میں بھیج دیا۔ چلو میں دیکھتی ہوں اسے۔ رتابہ کی اطلاع پر اپنا قیمتی لہنگا سنبھالتی وہ اوزان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اندر وہ کمبل میں دبکا بنا لائٹ آف کیے بے سدھ پڑا تھا۔ سمرا کو شرارت سوچی۔ وہ دوبارہ نیچے ہال میں گئی اور ایک مہندی والا تھال اٹھا کر اوزان کے کمرے میں چلی آئی۔ بیڈ کی سائڈ دراز پر آہستہ سے تھال رکھ کر اس نے اوزان کے چہرے سے کمبل ہٹایا۔ اس کا چہرہ کندھاری انار کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا، پھر فکر پر شرارت غالب آ گئی تو اس نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں تھوڑی سی مہندی اٹھا کر ابھی اس کے گال پر رکھی ہی تھی جب اس نے فوری آنکھیں کھول دیں۔ سرخ ڈوروں سے بھری سیاہ مقناطیسی نگاہیں کچی نیند سے بیدار ہونے کے سبب فوری طور پر وہاں اسے اپنے قریب دیکھ کر حیران رہ گئی تھیں۔ پھر گال پر ہلکی سی ٹھنڈک کے احساس پر ہاتھ لگا کر دیکھا تو سمرا کی وہاں موجودگی کا جواب مل گیا۔ شرم آتی ہے تھوڑی بہت کہ نہیں؟ غصے سے اس کا ہاتھ پکڑتے وہ اٹھ بیٹھا تھا جب وہ ڈٹائی سے بولی، تمہیں شرم آتی ہے؟ مجھے وہاں پارلر میں بھول کر آ گئے تو کیا ہوا؟ گھر پہنچ تو گئی ہو نا؟ جی ہاں، سارا فنکشن ختم ہونے کے قریب ہے، اب پہنچی ہوں۔ تو کس نے کہا تھا لیٹ ہونے کو؟ ویسے بھی 1000 بار کہا ہے، جیسی شکل ہے ویسی ہی رہنی ہے، چاہے جتنے گھنٹے برباد کر لو پارلروں میں۔ جلو جلو میری خوبصورتی سے، یہی ڈیزرو کرتے ہو تم۔ سمرا کو آگ لگی تھی۔ اوزان مسکرا دیا، جلنے لائق کچھ ہے بھی تم میں؟ یہ چھوٹی سی ناک، یہ پھیکا شلجم جیسا سفید رنگ، یہ کبوتر جیسی آنکھیں، ان سے جلوں گا میں؟ بھاڑ میں جاؤ تم۔ ہمیشہ کی طرح غصہ کرتی وہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑا کر اسے پیچھے دھکیلتی کمرے سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ اوزان کے لیے اپنے سینے میں ادھم مچاتے دل پر قابو پانا دشوار ہو گیا۔ صرف چند لمحوں میں وہ ظالم لڑکی اس کا سکون حرام کر گئی تھی۔ اس نے کبھی اسے نہیں بتایا تھا کہ وہ تو سادگی میں ہی اس کا چین و سکون حرام کیے رکھتی تھی، پھر اب تو اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ دل شدت سے چاہ رہا تھا اسے بھینچ کر سینے میں اتنی زور سے جذب کر لے کہ وہ اسی کے جسم اور روح کا حصہ بن کر رہ جائے۔ کیا تھی سمرا بخاری اس کے لیے؟ اس کی زندگی، اس کی سانس، یا پھر اس کی محبت؟ اوزان کبھی بھی اس کے ساتھ اپنے تعلق کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس کی جان تھی، مگر اسے ہمیشہ اسے رلا کر، ستا کر، تنگ کر کے مزہ آتا تھا۔ بچپن سے یہی چلا آ رہا تھا دونوں کے بیچ۔ دونوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھنٹوں لڑتے تھے۔ وہ اگر غصے ہو کر اس کے بال کھینچتا تھا تو سمرا طیش میں آ کر اپنے دانت اس کے بازو میں کاٹ دیا کرتی تھی۔ کبھی کبھی وہ اتنی شدت سے کاٹتی تھی کہ اس کے بازو پر زخم بن جاتا تھا۔ اب بھی اس کے دائیں بازو پر سمرا بخاری کے دانتوں کے نشان زخم کی صورت رقم تھے۔ وقت کے ساتھ گوند پر کھرنڈ آ گیا تھا، مگر یہ اب بھی اسے اپنی روح میں رشتے محسوس ہوتے تھے۔ KG سے میٹرک تک دونوں نے ایک ہی پرائیویٹ اسکول میں تعلیمی مدارج طے کیے تھے۔ اوزان اس سے 1 سال سینئر تھا، مگر پڑھائی کے معاملے میں وہ اس سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ ہر سال وہ فرسٹ پوزیشن لے کر پاس ہوتی تھی، جبکہ اوزان 2nd یا 3rd نمبر پر آتا تھا۔ ہر سال اپنی جیت پر سمرا کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو خوبصورت رنگ جگمگاتے تھے دیکھنے لائق ہوتے تھے۔ تاہم اس سے لاکھ عداوتوں اور دشمنی کے باوجود وہ ہمیشہ اسکول میں اس کا خیال ایسے ہی رکھتا تھا جیسے وہ کوئی ننھی سی کانچ کی گڑیا ہو۔
کبھی کسی لڑکی یا لڑکے کے ساتھ سمرہ کی لڑائی ہو جاتی اور وہ رو کر اسے شکایت کرنے آتی تو اوزان ایک لمحے میں ہیرو بن کر اسے تکلیف دینے والے بچے کو پیٹ کر رکھ دیتا تھا۔ بچپن بےحد اچھا گزرا۔ اوزان اور سمرہ کے والد آپس میں بھائی تھے تو ان کی مائیں آپس میں سگی بہنیں تھیں، تبھی گھر میں بےحد امن و سکون تھا۔ وہ لوگ اسکول سے فارغ ہوئے تو دونوں کو گھر والوں نے الگ الگ کالجز میں ایڈمیشن دلا دیا، مگر سمرہ کو یہ قبول نہیں تھا، لہٰذا اس نے رو رو کر آنکھیں سجا لیں کہ اسے اوزان کے کالج میں ہی داخلہ دلوایا جائے، ورنہ وہ نہیں پڑھے گی۔ اس کی یہ ضد اوزان کے لیے خاصی حیرانی کا باعث بنی تھی، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی ضد تھے، دن میں 10 بار لڑائی ہوتی تھی، پھر یہ لگاؤ۔ وہ واقعی بہت حیران ہوا تھا، اور اپنی اسی حیرانی کو دور کرنے کے لیے اس نے سمرہ سے جب اس کی ضد کی وجہ پوچھی تو اس نے بڑے دکھ بھرے لہجے میں اسے بتایا تھا، آزی، تمہارے بغیر کالج میں میرا دل نہیں لگے گا۔ اچھا، جب کل کو تمہاری شادی ہوگی اور تم اس گھر سے رخصت ہو کر جاؤ گی، پھر کیسے دل لگے گا میرے بغیر؟ وہ دیکھ سکتا تھا کہ سمرہ اس کے سوال پر بے حد پریشان ہوئی تھی۔ میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گی، نہ ہی اس گھر سے کہیں دور جاؤں گی۔ تم مجھ سے شادی کر لینا پلیز۔ اس کی معصومیت پر صرف ایک لمحے کی سنجیدگی کے بعد وہ پھر سے ہنستے ہوئے بولا تھا، معاف کر دو بی بی، میں ساری عمر کے لیے یہ بلا اپنے گلے ڈالنے سے باز آیا۔ مرو تم، میں بلا ہوں؟ وہ روحانسی ہوئی تھی جب وہ اس کے حال کا مزہ لیتے ہوئے بولا، اور نہیں تو کیا، پوری چڑیل ہو، جنگلی بلی ہو، تم خود ہوگے جنگلی بلے۔ میں نہیں پڑتی تمہارے ساتھ، نہ ہی شادی کروں گی تم سے۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میرے جیسی پیاری لڑکی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے۔ خبردار، آج کے بعد مجھ سے بات کی تو۔ وہ اس سے خفا ہو گئی تھی۔ اوزان ہمیشہ کی طرح دل کھول کر ہنسا تھا۔ سمرہ ناراضگی کے اظہار کے طور پر اپنی سرخ ناک رگڑتی کمرے سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ سمرہ نے اس سے ناراضگی کے بعد نہ صرف علیحدہ کالج میں چپ چاپ ایڈمیشن لے لیا تھا، بلکہ اس سے بات چیت کرنا بھی ترک کر دی۔ اوزان جانتا تھا وہ اس سے زیادہ دن ناراض نہیں رہ سکتی، لہٰذا بڑے مزے سے بے نیاز بنا اس کا دل جلاتا رہتا تھا۔ وہ جو اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، لہٰذا تھوڑا بگڑا ہوا تھا، جبکہ سمرہ جو اس کی چچا زاد تھی، 3 بہنیں تھیں۔ سمرہ سے بڑی عائشہ آپی کی شادی چل رہی تھی اور اس سے چھوٹی رتابہ تھی جس کے ساتھ اوزان بے حد فری تھا۔ تاہم سمرہ اور رتابہ دونوں اوزان سے چھوٹی تھیں۔ وہ بھی سمرہ کی بجائے ہمیشہ اوزان کی سائیڈ لیتی تھی اور خود کو اس کی سگی بہن مانتی تھی۔ سمرہ اور اوزان کے والد اگر آپس میں بھائی تھے تو ان کی مائیں بھی آپس میں اکلوتی بہنیں تھیں۔ یوں ان کے گھر کا امن و سکون قائم تھا اور سب مل جل کر بڑے پیار سے رہتے تھے۔ سمرہ کے بارے میں اوزان کا اندازہ بالکل صحیح ثابت ہوا تھا۔ وہ اس سے زیادہ دن ناراض نہیں رہ سکی تھی۔ اس روز وہ گیم سے واپس آیا تو سمرہ نے خود ہی اسے مخاطب کر لیا، آزی۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بے نیازی سے پلٹا تھا، کہو۔ ناول منگوانا تھا تم سے، لا دو گے؟ نہیں، مزے سے کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا تھا جب وہ اس کے پیچھے لپکی، کیوں؟ آپ بھول رہی ہیں میڈم کہ مجھ سے آپ کی ناراضگی چل رہی ہے اور آپ نے خود مجھے بات نہ کرنے کا حکم سنایا تھا۔ بکواس بند کرو، وہ سب میں نے غصے میں کہا تھا۔ اچھا، اور جو پچھلے 1 ہفتے سے میرے سارے کام کرنے ترک کیے ہوئے ہیں وہ سب کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا تھا۔ وہ پھر چڑی تھی۔ اوزان نے اسے مزید تنگ کیا، ٹھیک ہے، جب پتہ لگ جائے تو آ کر بات کر لینا مجھ سے۔ شاہ نے بے نیازی سے کہہ کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا تو پیچھے سمرہ غصے سے پاؤں پٹک کر رہ گئی۔ اسی دوران گھر میں عائشہ آپی کی شادی کا ہنگامہ شروع ہو گیا تو مجبوراً سمرہ کو اس سے صلح کرنی پڑی۔ وہی تھا جو اسے بازار کے 10 چکر لگواتا تھا، پارلر لے کر بھی جاتا تھا اور واپس بھی لاتا تھا۔ تاہم اب پھر وہ اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ اگلے روز بارات آنی تھی۔ اوزان کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی۔
وہ عائشہ آپی کے لیے تازہ پھولوں کے گجرے لایا تھا جو سمرا نے اپنے کمرے میں رکھ چھوڑے تھے۔ عائشہ آپی پارلر سے تیار ہو کر آ گئی تھیں۔ رتابہ اور سمرا بھی تیار ہو گئے تھے۔ بلیک سلک کی ساڑی میں ملبوس سمرا بخاری نے اوزان کے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ عائشہ آپی کو گجرے پہنانے تھے۔ سمرا وہی لینے اپنے کمرے کی طرف اوپر آئی تھی جب سیڑھیاں کراس کرتے اچانک لائٹ چلی گئی۔ پھر اس سے پہلے کہ کوئی جنریٹر آن کرتا کسی نے ہاتھ بڑھا کر سمرا کو پیچھے تاریک راہداری میں کھینچ لیا تھا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر کھینچنے والے کا ایک ہاتھ مضبوطی سے اس کے منہ پر جما تھا۔ سمرا کی جان پر بن گئی۔ اگلے ہی پل جنریٹر آن ہوا تھا، ساتھ ہی اسے کھینچنے والے کا چہرہ بھی۔ تم؟ سمرا کا چہرہ اپنے سامنے اوزان کو دیکھ کر تپا تھا جب وہ بے نیازی سے بولا، اس بندروں والی حرکت کا مقصد؟ کپڑے تبدیل کرو اپنے۔ کیوں؟ گلا بڑا ہے اس ساڑی کا، کمر بھی نظر آ رہی ہے، برات میں اتنے لڑکے آئے ہیں، کسی کی نظر پڑ گئی تو تمہارا کیا لینا دینا ہے اس سے؟ بکواس بند کرو اور جو کہا ہے وہ کرو۔ ہرگز نہیں، مجھے یہ ساڑی پسند ہے، میں تبدیل نہیں کروں گی، ایسی کی تیسی تمہاری پسند کی۔ غصے سے کہتے اوزان نے اس کی ساڑی کا پلو پکڑ کر اس سے اچھی طرح ناک صاف کر لی، یوں کہ سمرا کا چہرہ اس کی اس حرکت پر کندھاری انار کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ بدتمیز، جاہل، جانور ہو تم۔ وہ رو دینے والی ہو گئی تھی۔ ساڑی کا پلو زبردستی اس سے چھڑاتی وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ اوزان مزے سے مسکراتا اس کے گال پر چٹکی کاٹتا ہوا تیزی سے واپس پلٹ گیا تھا۔ اگلے چند روز پھر ناراضگی کی نظر ہو گئے تھے۔ شادی کے ہنگامے سرد پڑنے تک یہ ناراضگی برقرار رہی تھی۔ سمرا نے دوبارہ اسے مخاطب کرنے یا منانے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی اور اسی چیز نے اسے تپایا تھا۔ اس روز وہ لاؤنج میں بیٹھا چائے پیتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہا تھا جب اس نے رتابہ کو سمرا سے کہتے سنا، تمہارا فون ہے، جاؤ جا کر بات کر لو اپنے مجنوں سے۔ وہ ٹی وی دیکھتے ہوئے چونکا تھا۔ تبھی اس نے سمرا کو کہتے ہوئے سنا، مجھے نہیں کرنی اس ذلیل سے بات، خود ہی منہ توڑ آتی اس کا۔ وہ از حد پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ رتابہ نے اوزان کی وہاں موجودگی کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنا لہجہ خاصا دھیما رکھا تھا۔ کمون سمرا، وہ بہت اصرار کر رہا ہے، تم خود ہی اپنی زبان میں سمجھا دو، وہ ایسے باز آنے والا نہیں ہے۔ کون ہے وہ؟ بات اوزان کی سماعتوں تک پہنچ گئی تھی۔ تبھی اس نے باروب لہجے میں پوچھا تو دونوں کنفیوز ہو گئیں۔ اوزان ایک سنجیدہ گہری نگاہ ان دونوں کے چہرے پر ڈالنے کے بعد فوراً فون سننے کے لیے اٹھ گیا، مگر تب تک دوسری طرف سے لائن کٹ چکی تھی۔ اس نے ریسیور کریڈٹ پر ڈالا اور چند منٹ تک دوبارہ کال آنے کا ویٹ کرتا رہا، مگر کال نہیں آئی۔ تب وہ واپس ان دونوں کے قریب آیا تھا۔ کس کا فون تھا؟ اس بار اس کے سنجیدہ لہجے میں خاصا روب تھا۔ تبھی رتابہ نے سر جھکا کر بتایا تھا، بھائی کوئی رانگ کالر ہے، آپ اسے بات کرنے کے لیے اصرار کرتا ہے۔ رتابہ کے بتانے پر اس کی غسیلی نگاہوں نے فوراً سمرا کے چہرے کا طواف کیا تھا۔ کیسے جانتا ہے وہ تمہیں؟ استحقاق ایسا تھا گویا اس کے جسم و جان کا مالک ہو۔ سمرا کچھ لمحوں کے لیے واقعی کنفیوز ہو گئی تھی۔ تبھی گھبرا کر سرسری سی نگاہ اس کے اسپاٹ چہرے پر ڈالتے ہوئے بولی، میری فرینڈ مزنہ کا بھائی ہے۔ ایک روز کالج سے واپسی پر اس کی مما کی عیادت کرنے میں اس کے ساتھ اس کے گھر گئی تھی، بس وہیں دیکھا تھا اس نے مجھے۔ بعد میں میری فرینڈ سے نمبر لے کر یہاں کال کرنے لگا۔ وہ اس کی وضاحت پر کچھ بھی بولے بغیر جانے کیا سوچتا ہوا واپس پلٹ گیا تھا۔ اگلے روز اس کی فرینڈ مزنہ کے بھائی کی کال نہیں آئی تھی۔ اوزان نے اسے ناراضگی کے باوجود اسے روزانہ کالج چھوڑنے اور کالج سے واپس لانے کی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ یہی نہیں بلکہ اس نے سمرا کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ مزنہ سے کلام نہ کرے، نہ ہی آئندہ کسی دوست کے ساتھ اس کے گھر جائے۔ یہی وہ وقت تھا جب اچانک اوزان کی محبت نے اس کے دل میں انگڑائی لی تھی۔ اسے مطلق خبر نہ ہو سکی کہ ایک دم سے وہ اسے اس قدر اچھا کیوں لگنے لگا تھا۔ پہلے وہ اس کے روب جھاڑنے پر چڑھتی تھی، مگر اب اس کا غصہ کرنا، جیلس ہونا، حق جمانا اسے اچھا لگنے لگا تھا۔
ان دنوں وہ بہت خوش رہا کرتی تھی، جان بوجھ کر اوزان کو تنگ کرتی۔ اس روز وہ ابھی یونیورسٹی سے واپس لوٹا تھا جب وہ اس کی راہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ آج یونیورسٹی سے شروع کے پیریڈز بنک کر کے کس کے ساتھ گئے تھے تم؟ بڑے روب سے اسے گھٹتے ہوئے دونوں ہاتھ کمر پر جما کر اس نے پوچھا تو اوزان سن سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے ساتھ نہ ہوتے ہوئے بھی وہ اس کے پل پل کی کتنی خبر رکھتی تھی۔ کہیں نہیں گیا تھا، ماریا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسے گھر ڈراپ کرنے گیا تھا۔ چھٹ کر وضاحت دیتا وہ آگے بڑھا تو سمرا نے اس کا بازو تھام لیا۔ کیوں؟ تم اس کے ڈرائیور ہو یا شوفر جو روز اس کی طبیعت خراب ہونے پر اسے گھر ڈراپ کرنے جاتے ہو؟ تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملتا اسے؟ کسی اور کو اس سے ہمدردی کا بخار نہیں چڑھتا؟ اوزان نے دیکھا اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ حیران بھی ہوا تھا اور اسے خوشی بھی ہوئی تھی کہ پہلے جس آگ میں اب تک وہ اسے جلاتی رہی تھی، اب وہی آگ بلاخر اس کے اپنے دامن کو چھو گئی تھی۔ شاید اسی لیے اس نے لطف سمیٹنے کی کوشش کی تھی۔ فضول بکواس مت کرو، وہ اچھی لڑکی ہے، میں محض تمہاری وجہ سے اسے ہرٹ نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی تمہیں تو پرانی عادت ہے ہر کسی سے جلنے کی۔ اس کے الفاظ پر حسوت بکا وہ پاؤں پٹکتے ہوئے غصے سے بولی تھی، شٹ اپ، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے جلنے کی۔ بھاڑ میں جائے وہ اور بھاڑ میں جاؤ تم، میری بلا سے سرعام گھومو پھرو، مجھے کیا؟ جب تمہیں ہی اپنے کردار کی پرواہ نہیں تو میں کیوں مفت میں خون چلاؤں اپنا؟ تم کر کہتی وہ پھر اس کے سامنے ٹھہری نہیں تھی، جبکہ اوزان اس کی حالت کا مزہ لیتا کتنی ہی دیر اکیلے بیٹھے ہنستا رہا تھا۔ ان دنوں دونوں کے بیچ ایک عجیب سی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ اوزان اپنے نمبر بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ اسے تنگ کرتا تو وہ اس سے بدلہ لینے کے لیے مختلف لڑکوں کا ذکر کر کے اسے چڑھانے کی کوشش کرتی۔ اس روز بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ شام کو کھانا بنا کر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی جب وہ گولڈ کا نہایت دیدہ سے بریسلیٹ ہاتھ میں لیے اس کے پاس ہی صوفے پر آ بیٹھا۔ سمرا، یہ بریسلیٹ دیکھنا یار کیسا ہے؟ اچھا ہے، کس کے لیے لیا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں بریسلیٹ کے لیے پسندیدگی کی بھاپ چکا تھا، تبھی اسے واپس جینز کی پاکٹ میں ڈالتے ہوئے بے نیازی سے بولا، ماریا کا برتھ ڈے ہے پرسوں، اسی کو گفٹ کرنا ہے۔ اوزان نے دیکھا اس کے الفاظ پر سمرا کا دمکتا چہرہ فوراً بجھ کر رہ گیا تھا۔ کل اس کی بھی سالگرہ تھی، مگر اوزان اسے کتنی لاپرواہی سے فراموش کر رہا تھا۔ اس کا دل اس ایک لمحے میں دکھ سے بھر کر رہ گیا تھا۔ وہ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھا اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، پھر دل ہی دل میں اس کے کنڈے پر مسکراتے ہوئے وہاں سے اٹھ گیا۔ پہلی بار سمرا کو اپنی برتھ ڈے کی کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ ہر سال اوزان کیسے بڑھ چڑھ کر اس کی سالگرہ کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ مہمانوں کو مدعو کرنے کے ساتھ ساتھ گھر کو سجانے سنوارنے اور مزے کے پکوان تیار کرنے میں وہ سب سے آگے رہا کرتا تھا۔ سمرا چونکہ یونیورسٹی میں اس کے ساتھ ہی پڑھتی تھی، لہٰذا اپنے یونیورسٹی فیلوز میں جیسے وہ پرجوش ہو کر اس کی سالگرہ کے کارڈز بانٹتا تھا، وہ اس خوشی کو چاہ کر بھی بھلا نہیں سکتی تھی۔ جانے یہ کیسی جلن، کیسی آگ تھی جو اندر ہی اندر چپ چاپ اسے جلا کر بھسم کر رہی تھی، مگر اپنی انا و خودداری کا بھرم قائم رکھنے کے لیے وہ اس سے معمولی سا گلہ بھی نہیں کر رہی تھی، وگرنہ اسے ماریا افندی کے ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھ کر جو آتش فشاں اس کے اندر پھٹتا تھا، اس کی تکلیف صرف وہی جانتی تھی۔ اس کی سالگرہ اس بار بغیر کسی اہتمام کے ہی گزر گئی۔ اوزان نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ اسے کیا گفٹ کرے، مگر اس نے بے دلی سے کچھ بھی لینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کے دل پر جو چوٹ پڑی تھی وہ اسے کسی کروٹ قرار لینے نہیں دے رہی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اوزان ماریا کو سب کے سامنے گفٹ دیتا ہے یا اکیلے میں۔ اس روز طبیعت ناساز ہونے کے باوجود وہ اس کے ساتھ یونیورسٹی چلی آئی تھی۔ آج چونکہ ماریا فندی کی سالگرہ تھی، لہٰذا وہ سب کلوز دوستوں کو انوائٹ کرنے یونیورسٹی آئی تھی۔ ہر روز کی طرح آج بھی اس کا زیادہ وقت اوزان کے ساتھ ہی گزرا تھا۔ آخری پیریڈ میں وہ سب لان میں جمع ہوئے شام میں ہونے والے فنکشن پر ڈسکس کر رہے تھے جب باتوں کے دوران اوزان نے اپنی پاکٹ سے ایک ننھی سی پیک شدہ ڈبیا نکالی اور بڑے خلوص سے ماریا کی طرف بڑھا دی۔ یہ لو ماریا، تمہارا برتھ ڈے گفٹ، ہم دونوں کی طرف سے، پلیز مائنڈ مت کرنا، اصل میں شام میں تقریب میں نہیں آ پاؤں گا،
کیونکہ اتفاق سے آج شام ہی میرا ایک دوست 4 سال بعد پاکستان آ رہا ہے، لہٰذا لیٹ نائٹ تک اس کے ساتھ مصروف رہوں گا۔ تمہاری دعوت قرض رہی ہم پر۔ سمرا ماریا کے چہرے پر بکھری اداسی دیکھ سکتی تھی، تبھی ایک عجیب سا سکون اس کے اندر اترا تھا۔ دل سے بے ساختہ ہی اوزان کے اس اجنبی دوست کے لیے دعائیں نکلی تھی جس کی آمد نے اوزان کو ماریا کی برتھ ڈے پارٹی میں شرکت سے روک دیا تھا۔ ماریا نے اسی وقت اوزان کے دیے گفٹ کو چاک کرنا چاہا تو اوزان نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا کر رہی ہو؟ قیمتی گفٹ ہے، رات میں پارٹی سے فری ہو کر سب سے آخر میں اسے کھولنا۔ آئی تھنک تمہیں اچھا لگے گا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں عجیب سے کانچ دمک رہے تھے۔ سمرا کا دل چاہا وہ اس کے ہونٹوں پر رینگتی مسکراہٹ کو نوچ لے، مگر وہ اس کے ہر معاملے میں خود کو قطعی بے بس پاتی تھی۔ اوزان کو شاید اس کے آنسو لطف دینے لگے تھے، تبھی وہ بات بات پر اسے ہرٹ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ ان دنوں وہ جتنی خود کو تکلیف دہ عذاب میں محسوس کر رہی تھی، وہ اتنا ہی خوش دکھائی دیتا تھا، اور اس کی یہ خوشی و لاپرواہی ہی سمرا کو گہرے کرب سے دوچار کیے رکھتی تھی۔ بات بات میں اس کا خیال رکھنے والا اب اکثر معاملوں میں اسے یکسر نظر انداز کرنے لگا تھا۔ اس روز اس کی طبیعت بہت بہتر تھی، لہٰذا ابتدائی 2-4 پیریڈ اٹینڈ کرنے کے بعد اس نے اوزان سے گھر واپسی کا تقاضا کر دیا، مگر اوزان نے سمرا کے تقاضے پر کان دھرنا تو دور، اس کے ستے ہوئے چہرے کی طرف غور سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ تھوڑی دیر ویٹ کر لو یار، میرا پیریڈ ہے ابھی 10 منٹ بعد، پھر ماریا بھی ہمارے ساتھ ہی چلے گی، تم شاپنگ میں اس کی مدد کروا دینا۔ اس کے الفاظ پھر سے روح تک اتھیڑ گئے تھے۔ گزرتے ہر لمحے کے ساتھ اب وہ اسے اپنے دل سے دور جاتا محسوس ہو رہا تھا۔ اوکے، تم ماریا کو شاپنگ کروا لو، میں خود ہی ٹیکسی سے چلی جاؤں گی۔ آج کل نہ چاہتے ہوئے بھی ہر بات میں اس کا لہجہ بھر آتا تھا۔ اوزان نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے، مگر تب تک وہ پلٹ کر واپسی کے لیے آگے بڑھ چکی تھی۔ اسی رات اوزان خاصی دیر سے گھر واپس آیا تھا۔ سونے سے قبل شاور لے کر چائے پینے کے بعد وہ کھڑکی کی طرف اسے بند کرنے کی غرض سے آیا تو نظر بے ارادہ ہی سامنے لان کے اس حصے کی طرف اٹھ گئی جہاں سمرا کین کی چیئر پر بڑے ڈھیلے ڈھالے انداز میں پلکیں موندی بیٹھی، شاید خود اپنے آپ سے بھی بیگانہ اور بے نیاز دکھائی دے رہی تھی۔ ایک لمحے میں اس کے دل کو جیسے کچھ ہوا تھا۔ وہ ساحلوں کی ہوا جیسی شوخ لڑکی پچھلے کچھ دنوں سے بھٹک سی گئی تھی۔ اس کی شرارتوں پر جلتے کرنٹ کی بجائے مستقل چپ کے لبادے میں لپٹ گئی تھی۔ وہ فوراً کھڑکی سے پلٹ آیا، دل ہی دل میں خود پر لعنت بھیجی کہ فضول میں اب تک اس کا معصوم سا دل جلاتا رہا تھا، جبکہ حقیقت اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھی کہ وہ سر سے پیر تک صرف اسی کا تھا، اور یہی بات اسے بتانے کے لیے اس وقت وہ لان میں اس کے قریب آیا تھا۔ سمرا، لہجے میں تمام تر جذبے سمو کر اس نے اسے پکارا تھا۔ جب سمرا نے چونک کر پلکیں وا کرتے ہوئے ذرا سا سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کتنی سردی ہے یہاں، اور تم نے گرم شال بھی نہیں لی۔ اس کے لہجے میں وہی فکر، وہی اپنائیت تھی جس سے سمرا کو محبت ہوئی تھی۔ تبھی جیسے اس کے اندر کوئی سسکا تھا۔ میں کچھ تلاش کر رہی ہوں اوزان، بھرائے ہوئے مدھم لہجے میں کہتی وہ اوزان کا دل اپنی مٹھی میں جکڑ گئی تھی۔ کیا کھو گیا ہے تمہارا؟ مچل کر پوچھتے ہوئے وہ اس کے مقابلہ بیٹھا تھا۔ جب وہ خالی خالی سی اداس نگاہیں تاروں بھرے آسمان پر ڈالتے ہوئے بولی، وہاں آسمان پر ایک ستارہ نہیں ہے اوزان، میں روزانہ اسے اپنے کمرے کی کھڑکی سے وہاں جھانکتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ سب سے الگ، سب سے زیادہ روشن ستارہ ہے وہ، مگر پچھلے کچھ دنوں سے دکھائی نہیں دے رہا۔ مجھے اسے وہاں دیکھنے کی عادت سی ہو گئی ہے۔ نگاہوں کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی آسمان کی طرف اٹھا تھا۔ اوزان کے اندر بے قراری بکھر کر رہ گئی۔ پاگل ہو تم، ایک دم پاگل۔ چلو اٹھو، کمرے میں چلو۔ نہیں، کمرے میں دم گھٹتا ہے میرا، پلیز یہیں بیٹھے رہنے دو۔ اس کا لہجہ بے حد بوجھل تھا۔ اوزان کچھ کہنے کی خواہش کے باوجود کچھ بھی نہیں کہہ پایا تھا۔ اوکے، اگر تمہیں یہاں سکون مل رہا ہے تو میں بھی یہی رات گزار دیتا ہوں۔
اگلی 2-4 روز پھر ایک دوسرے سے لاتعلقی میں چپ چاپ گزر گئے تھے۔ اینول ایگزام کے بعد یونیورسٹی سے فارغ ہو کر اوزان نے اپنے والد اور انکل کا بزنس سنبھال لیا، جبکہ سمرا خود کو مکمل طور پر گھر گھرستی میں ڈالنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ پہلے کی شوخی اور چلبلاپن اب اس میں نہیں رہا تھا، مگر پھر بھی اوزان کبھی کبھار اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ اس روز موسم بہت اچھا تھا۔ سمرا معمول کی مانند پودوں کو پانی دے رہی تھی جب وہ شوق سی دھن پر کچھ گنگناتے ہوئے اس کے قریب آ رکا۔ سنو، آئس کریم کھاؤ گی؟ جانے وہ کس موڈ میں تھا۔ سمرا کو آج کل اس کی ہر حرکت مشکوک لگتی تھی۔ تبھی سرسری سی نگاہ اس کے شاندار سراپے پر ڈالتے ہوئے اس نے حسرت سے پوچھا تھا، کس خوشی میں؟ اوزان نے اس کے غیر متوقع سوال پر دھیمے سے مسکرا کر ترچھی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، پھر کچھ سوچ کر شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا، ماریا افندی کے پھر سے مل جانے کی خوشی میں۔ اس بار سمرا نے چونک کر اس کی مسکراتی نگاہوں میں دیکھنے کی جسارت کی تھی۔ بہت اچھی لگتی ہے وہ تمہیں؟ بہت اچھی۔ صرف اچھی نہیں بیوقوف لڑکی، میری جان ہے اس میں۔ وہ پکا کھلاڑی تھا اور ادھر سمرا نیری اناڑی۔ تبھی عجیب یاسیت بھرے لہجے میں اس نے اس سے پوچھا تھا، ایسا کیا ہے اس میں؟ اس کا دل جیسے پھر سے آندھیوں کی زد میں آیا تھا، مگر اوزان ان آندھیوں سے باخبر نہ ہو سکا۔ تبھی اسے مزید جلاتے ہوئے بولا، کیا نہیں ہے اس میں؟ کاش تم اسے میری نگاہوں سے دیکھتی تو یہ سوال کبھی نہ کرتی۔ اب کہ وہ چپ چاپ سر جھکا گئی تھی اور اس کی چپ پر ہی وہ مزید پھیلا تھا، محبت کسی کی اچھائیوں برائیوں سے ماورا ہوتی ہے سمرا۔ اچھا، تمہیں محبت کرنی آتی ہے آزی؟ نہیں، لیکن ماریا کو بہت اچھے طریقے سے آتی ہے۔ یقیناً وہ مجھے بھی محبت کرنا سکھا دے گی۔ تم اس کے ساتھ خوش رہو گے؟ ہرنی جیسی بڑی بڑی آنکھوں میں کیسے کیسے جذبے رول رہے تھے۔ وہ مزید مسرور ہوا، ہاں بہت خوش رہوں گا۔ ایک وہی تو خوش رکھ سکتی ہے مجھے۔ کسی اور کو یہ اختیار دیتے تو شاید وہ بھی تمہیں کبھی دکھی نہ ہونے دیتی۔ اس نے دل میں سوچا ضرور تھا، مگر اس سے کہہ نہیں سکی تھی۔ محبت کا احساس جیسے جیسے بڑھا تھا، ویسے ویسے درد کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا، مگر اس سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ تبھی مزید کمرہ نشین ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ لڑکی جو کبھی 1 منٹ بھی ٹک کر نہیں بیٹھتی تھی، اب جیسے ہنسنا مسکرانا ہی بھول گئی تھی۔ اوزان اس روز بزنس ٹور سے 3 روز کے بعد گھر واپس لوٹا تھا۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آیا تو رتابہ اس کے پیچھے ہی اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ اوزان بھائی، آپ سمرا آپی سے محبت کرتے ہیں نا؟ صوفے پر ٹک کر بیٹھتے ہی اس نے یہ سوال اس پر پھینکا تھا۔ تبھی وہ چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، خیریت؟ آج بڑی پرسنل ہو رہی ہو۔ ایسی بات نہیں ہے، اصل میں سمرا آپی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ کیوں؟ اسے کیا ہوا ہے؟ رتابہ کی افسردگی سے کہنے پر وہ پھر چونکا تھا، جب وہ سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کی شفاف ہتھیلیوں پر نگاہ ڈالتے ہوئے بولی، پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ آپ کی وجہ سے بے حد پریشان ہے۔ رات میں بہت دیر تک اس کے کمرے کی لائٹ چلتی رہتی ہے۔ آج کل میرے ساتھ مارکیٹ جاتی ہے، نہ کسی تقریب میں شرکت کرتی ہے۔ عجیب چپ سی لگ گئی ہے اس کے ہونٹوں پر۔ سارا دن کمرے میں گھسی بس کتابیں چاٹتی رہتی ہے۔ پہلے تو وہ ایسی نہیں تھی بھائی، جب سے آپ نے اسے نظر انداز کرنا شروع کیا ہے بس تب سے ہی وہ بجھنا شروع ہو گئی ہے۔ رتابہ بتا رہی تھی اور اوزان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں سمیٹ لیا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ صرف اپنے لطف کے لیے اس کا دل جلانے کے چکر میں اسے کتنی تکلیف سے دوچار کر رہا ہے۔ اب جو احساس ہوا تو شدید تھکن کے باوجود ایک لمحہ لگائے بغیر وہ فوراً اس کے کمرے میں اس کے پاس چلا آیا تھا، جو سارے جہان سے بے نیاز گمسم سی کھڑکی میں کھڑی جانے کیا سوچ رہی تھی۔ سمرا؟ دبے پاؤں اس کے پہلو میں کھڑے ہو کر اس نے نہایت ہی اپنائیت اور محبت سے اسے پکارا تھا، جب وہ فوراً پلٹ کر اس کی سمت نگاہ کرتے ہوئے بولی، آ گئے تم؟
جب کوئی اتنی شدت سے ہمیں یاد کر رہا تھا تو کیسے واپس نہ آتے؟ دونوں بازو سینے پر باندھتے ہوئے وہ کھڑکی کے پٹ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تبھی سمرا نے پوچھا تھا، کون یاد کر رہا تھا تمہیں شدت سے؟ کوئی تو کر ہی رہا تھا، تمہیں کیوں بتاؤں؟ اس نے پھر اسے تنگ کیا تھا۔ مت بتاؤ، یہاں منت کون کر رہا ہے تمہاری؟ وہ پھر جلی تھی۔ اذان زیر لب مسکرا کر رہ گیا۔ بہت جلنے لگی ہو آج کل، خدا تمہارے حال پر رحم کرے۔ خوش فہمی ہے تمہاری، میرے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا؟ اذان نے اس کے الفاظ پر بے ساختہ کہکا لگایا تھا۔ کس سے جھوٹ بول رہی ہو؟ اذان سید سے، جو تمہاری آنکھ کے ہر رنگ کو پہچانتا ہے۔ کم آن سمرا، تمہیں اتنا کمزور تو نہیں جانا تھا میں نے۔ اب تو گھر والے بھی تمہارے بارے میں پریشان رہنے لگے ہیں۔ کہہ کیوں نہیں دیتی دل کی بات؟ اس نے پھر چھیڑا تھا۔ سمرا صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ وہ شخص اسے جھکانا چاہتا تھا، اس کے معصوم جذبوں کو بے نقاب کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اس کے سامنے گرنا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی حوصلے سے مسکراتے ہوئے بولی، کہوں گی، دل کی بات تم سے نہیں کہوں گی تو اور کس سے کہوں گی؟ شاباش، اب اداس بھی نہیں رہو گی نا؟ نہیں۔ آہستہ سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ پھر مسکرائی تھی۔ اذان گہری نگاہ اس پر ڈال کر ہلکے سے اس کے سر پر چپت لگاتا مطمئن سا واپس پلٹ گیا تھا۔ اور پھر آنے والے دنوں میں سب نے دیکھا کہ سمرا بخاری سر تا پیر بدل کر رہ گئی تھی۔ وہ جو پچھلے کچھ عرصے سے تنہا اور اداس رہنے لگی تھی، اب پھر سے بات بات پر کھلکھلانا شروع ہو گئی تھی، مگر رتابہ کو اس کی ہنسی میں وہ پہلے سی کھنک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس روز اذان انہیں آئس کریم کھلانے لایا تھا۔ جب وہ اپنی سیٹ سنبھالتے ہوئے بولی، آج میں تم دونوں کو بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہی ہوں۔ یا اللہ خیر، کہیں کوئی ہارٹ اٹیک نہ کروا دینا۔ اذان اس کے مقابل سیٹ سنبھالتے ہوئے مسکرایا تھا۔ جب وہ بھی مسکراتے ہوئے بولی، بے فکر رہو، تمہیں کچھ نہیں ہوتا۔ رتابہ نے پھر سے پہلے والی ٹون میں واپس دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ چلو بتاؤ پھر، کیا سرپرائز ہے؟ اس پر گویا احسان کرتے ہوئے وہ حکمیہ بولا تھا۔ بتا دوں گی، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ جلدی ہے نا، فضول کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس سسپینس میں تڑپنے کا۔ چلو بتاؤ، شاباش، کیا سرپرائز ہے؟ وہ بچپن سے ہی ایسا تھا، بے صبرا، جلد باز۔ سمرا اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ بتاؤ نا سمرا، پلیز۔ اس بار رتابہ نے اصرار کیا تھا۔ جب وہ بولی، چلو تم لوگ اتنا اصرار کر رہے ہو تو بتا دیتی ہوں کہ آج میں تم دونوں کو اس شخص سے ملوانے جا رہی ہوں جس سے میرا محبت کا تعلق ہے، جس کے ساتھ اپنی پوری زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کیا ہے میں نے۔ اذان نے اس کے الفاظ پر ٹھٹکتے ہوئے سر اٹھا کر بہت گہری نگاہوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنا چاہا تھا، مگر وہ رخ پھیرے بیٹھی تھی۔ کون ہے وہ؟ ایک لمحے میں اس کے چہرے پر شوخی کی جگہ سنجیدگی بکھر گئی تھی، اور اسی چیز نے سمرا بخاری کے جلتے دل کو قرار بخشا تھا۔ تبھی وہ اٹھلاتے ہوئے بولی تھی، کوئی تو ہے، ابھی آ جائے گا تو مل لینا اسے۔ اس کے حال کا مزہ لیتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ جب وہ غصے ہوتے ہوئے بولا، شٹ اپ، تم نے پھر سے کوئی حماقت کی تو میں تمہارا حشر نشر کر دوں گا۔ وہ غصے ہوا تھا۔ سمرا کے لب پھر سے دل فریب انداز میں مسکرا اٹھے۔ محبت حماقت نہیں ہوتی، یہ بات تم سے بہتر کون جان سکتا ہے، اور ویسے بھی وہ مجھے بہت چاہتا ہے، میں اسے ہرٹ نہیں کر سکتی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ اذان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کی زبان کاٹ کر پھینک دیتا۔ رتابہ خود ہکا بکا سی بیٹھی تھی۔ یہ بکواس نہیں ہے، میری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے۔ پہلے وہ مجھ سے خفا تھا، اس لیے میں اداس رہتی تھی۔ اب ہماری صلح ہو گئی ہے تو میری زندگی میں پھر سے بہاریں لوٹ آئی ہیں۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ میں دل کی بات کہہ دوں، سو میں نے کہہ دی۔ اس میں یوں مشتل ہونے والی کون سی بات ہے؟ اب تک جو رویہ اذان اپنا ہی چلا رہا تھا، اب وہی انداز اس نے اپنا لیا تھا۔
وہ خفا ہو کر اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے نہیں ملنا تمہاری کسی آشنا سے، چلو گھر۔ توکو کے عین مطابق ری ایکٹ کرتے ہوئے اس نے حکم جاری کیا تو سمرا اپنے پلان کے کامیاب ہونے پر خوشی سے کھیل اٹھی۔ اس کا یہ مشتر ہونا صاف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اس میں دلچسپی رکھتا ہے۔ گھر واپسی پر وہ گاڑی پارک کرتے ہی تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا تو رتابہ اس سے الجھ پڑی۔ کیا بدتمیزی تھی یہ سمرا؟ تم جانتی ہو نا کہ اوزان بھائی تم میں انٹرسٹڈ ہیں، پھر بھی تم نے ان کے سامنے فضول بکواس کی، کیوں؟ ضروری تھی اس لیے۔ اس کا جواب اطمینان سے پر تھا۔ رتابہ چڑ گئی۔ کیا ضروری تھی؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ تم دونوں ایک دوسرے سے چاہتے کیا ہو آخر؟ وہ زچ ہو گئی تھی۔ جواب میں وہ پھر سے مسکرا اٹھی۔ اس کے سر سے ماریا افندی کا بھوت اتارنے کے لیے، یہ بکواس ضروری تھی مائی ڈیئر سسٹر۔ اس کا مطلب ہے تم نے ان سے جھوٹ بولا۔ نہیں، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، بس اپنی زندگی کا ایک گہرا راز عیاں کیا ہے۔ مرو تم۔ رتابہ کی برداشت شاید یہی ختم ہو گئی تھی، تبھی وہ اس سے تنگ آ کر خفگی کا اظہار کرتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تو سمرا کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اب معلوم ہوگا اوزان سید کو کہ دل کے معاملات کتنے پرپیچ ہوتے ہیں، کتنے تکلیف دہ۔ رتابہ، دیکھنا یہ ڈریس مجھ پر کیسا لگے گا، مون کی پسند ہے۔ رتابہ اوزان کے ساتھ کیرم کھیل رہی تھی جب وہ پرپل کلر کا اسٹائلش سا سوٹ ہاتھ میں لیے دونوں کے قریب چلی آئی۔ اوزان کے اعصاب پھر سے تن کر رہ گئے تھے۔ تبھی وہ ایک سلگتی نگاہ اس کے ہاتھ میں پکڑے کپڑوں پر ڈالتے ہوئے اپنی گوٹیاں اچھالتا وہاں سے اٹھ گیا۔ سمرا اس کی اس ادا پر پھر سے کھلکھلا اٹھی تھی۔ کتنا مزہ آیا تھا اسے اوزان کا سرخ چہرہ دیکھ کر۔ فار گاڈ سیک سمرا، بیوقوفی کے مظاہرے مت کرو۔ رتابہ انہیں ایک مرتبہ پھر افسوس سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے سمجھایا تھا، جب وہ بے نیازی سے سر جھٹکتے ہوئے بولی، اس میں بیوقوفی کی کیا بات ہے؟ جتنا اس نے میرا ضبط آزمایا ہے، مجھے رلایا ہے، اتنا میں بھی اس کا ضبط آزماؤں گی تو پتہ چلے گا جناب کو۔ بس سدھر جاؤ یار، سدھر جاؤ دونوں، وگرنہ یہی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کہیں بہت بڑے دکھ میں مبتلا نہ کر دیں۔ نہیں کرتی۔ جو چیز ہماری ہے وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم سے چھین نہیں سکتی، لیکن جو چیز ہماری ہے ہی نہیں اسے کھونے کے لیے کسی غلطی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ رتابہ کے چڑھ کر کہنے پر وہ بڑی ادا سے کہتی پھر خود بھی وہاں سے رخصت ہو گئی۔ اگلے روز اوزان نے اپنے سلگنے کا بدلہ لے لیا۔ رتابہ، میرے ساتھ مارکیٹ چلو گی؟ اسے یکسر اگنور کرتے ہوئے وہ کچن میں چائے بناتی رتابہ سے مخاطب ہوا تھا۔ سمرا دل میں ہنس کر رہ گئی۔ پچھلے ایک ہفتے سے ان دونوں کے بیچ ناراضگی چل رہی تھی۔ اسے جلانے کے لیے وہ رتابہ کو آئس کریم لا دیتا، اچھی اچھی کتابیں، چاکلیٹ، جیولری اور جانے کیا کیا گفٹ کر رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں جلنے کے باوجود بظاہر بے نیازی سے ہنستی مسکراتی رہتی، جیسے اسے اپنی اس نظر اندازی سے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو، اور تب اپنا وار خالی جاتا دیکھ کر وہ اور جل بھن جاتا۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ سمرا کو اپنے کسی کام کے سلسلے میں ہاتھ لگانے نہیں دے رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے کپڑے بھی پریس کرنے کی کوشش کرتی تو وہ اس کے ہاتھ سے اپنے کپڑے چھین کر خود پریس کرنا شروع کر دیتا۔ دونوں میں لڑائی جھگڑا ہونا کوئی پہلی بات نہیں تھی، بچپن سے وہ لڑتے جھگڑتے آئے تھے، مگر اس سے پہلے ان کا کوئی بھی جھگڑا دونوں کی ضد نہیں بنا تھا۔ ہر لڑائی کے بعد کبھی اوزان اس سے صلح میں پہل کر لیتا تو کبھی وہ جھک کر اسے منا لیتی، مگر اس بار دونوں کے درمیان انا تن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو جھکانے کی ضد میں اپنے اندر غبار بھر رہے تھے، اور دونوں کو ہی اس کے انجام کی پرواہ تھی نا فکر۔ اپنا اپنا بھرم رکھنے کے چکر میں دونوں ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ اب بھی سمرا نے بے نیازی سے کام لیا تھا۔ برتن دھوتے ہوئے اس نے پلٹ کر اوزان کے چہرے پر ایک نگاہ ڈالنی بھی گوارا نہیں کی تھی، جہاں عجیب سی زردی کا بسیرا ہو گیا تھا۔ ابھی کل ہی تو دونوں کے درمیان پھر تازہ جنگ ہوئی تھی۔ اوزان نے اسے کسی بھی غلط قدم اٹھانے سے باز رکھنے کی ہدایت کی تھی،
جواب میں وہ جذباتی ہوتے ہوئے تڑک کر بولی تھی، میں جو کروں نہ کروں تمہیں اس سے کیا؟ تم اپنے کام سے کام رکھو، میرے ذاتی معاملات میں ٹانگ اڑانے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ اپنی دانست میں اس نے دل کا غبار نکالا تھا، مگر اوزان نے یہ بات دل سے لگا لی۔ یہی وجہ تھی کہ پچھلے چند گھنٹوں میں اس نے سمرا سے کلام تک کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ رتابہ چائے کپ میں انڈیلتے ہوئے مسکرا کر اوزان سے کہہ رہی تھی، ضرور چلوں گی، ہم پر تو قدرت پوری طرح مہربان ہوئی ہے آج کل۔ گڈ گرل، ماریا بھی آتی ہوگی، تب تک میں چینج کر لوں۔ ماریا؟ ان کا کیا کام ہے؟ جہاں رتابہ اس کے الفاظ پر چونکی تھی، وہیں سمرا کے ہاتھ بھی تھم گئے تھے۔ پانی خالی بہتا رہا اور وہ سنی سنتی رہی۔ اوزان کہہ رہا تھا، اسی کا تو کام ہے یار، انگیجمنٹ رنگ پسند کروانی ہے اسے۔ سوچ رہا ہوں 1-2 روز میں امی ابو کو بھیج دوں اس کے گھر۔ اس کے الفاظ صرف اطلاع نہیں دے رہے تھے، بھسم کر رہے تھے، یوں کہ سمرا کی پوری ہستی لمحوں میں ہل کر رہ گئی تھی۔ قطعی ہونک انداز میں پلٹ کر حیران نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ گویا پتھرا گئی تھی۔ اوزان بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ خوبصورت چہرے پر بکھرتی بے یقینی کیسے سرور کا باعث بنی تھی اس کے لیے۔ بدلہ پورا ہو گیا تھا، مگر اس ادلے بدلے میں جو نقصان دلوں کے معصوم احساسات کا ہو رہا تھا، وہ دونوں ہی سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ بے حد عجیب محبت تھی ان کی، جس میں کسی احساس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ پوری رات لمحہ لمحہ کڑا عذاب بن کر اتری تھی اس پر، کسی کروٹ قرار نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ اوزان کے الفاظ اس کا جگر کاٹ رہے تھے۔ تصور میں جیسے ہی ماریا کو اس کے ساتھ کھڑے دیکھتی، اس کا دل سکڑ کر رہ جاتا۔ سوچ سوچ کر اعصاب شل ہو گئے تھے، یوں لگتا تھا جیسے کسی بھی وقت شریانیں پھٹ پڑیں گی۔ اوزان سے ایسے بے وفائی کا تصور بھی محال تھا اس کے لیے، کجا کہ وہ یہ سب حقیقت میں اسے سنا کر جتا کر کر رہا تھا۔ جانے کہ اس وقت اسے وہ سارے رنگ چھوٹے محسوس ہو رہے تھے جو اوزان کی آنکھوں میں وہ اپنے لیے دیکھتی آئی تھی۔ اس کی شوخیاں، مستی، اپنائیت، سب ایک فریب لگ رہا تھا۔ شام سے کمرہ بند کیے وہ جانے کتنے بے شمار آنسو بہا چکی تھی، جبکہ باہر اوزان رتابہ کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا اس پر ہنس رہا تھا۔ وہ دونوں مارکیٹ بھی نہیں گئے تھے۔ اوزان رتابہ کو بتا رہا تھا کہ سمرا کا دماغ درست کرنے کے لیے اسے گاہے بگاہے ایسے شوق دینا ضروری ہے۔ ساتھ ہی اس نے یہ پرومس بھی کیا تھا کہ اب جلد وہ اپنے بزرگوں سے بات کر کے سمرا کے حقوق اپنے نام لکھوا لے گا، تاکہ ان دونوں کا مستقبل اور محبت ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ تقدیر کبھی انسان کی سوچ اور اس کی خواہش کی تابع نہیں ہوتی۔ مذاق مذاق میں شروع ہونے والا یہ کھیل اب گھمبیر شکل اختیار کر گیا تھا۔ اپنا درد اور کسک سمرا کی جانب دھکیل کر وہ ہلکا پھلکا ہو کر اطمینان سے سو رہا تھا، جبکہ سمرا اس سے اپنی معصوم محبت کی توہین کا بدلہ لینے کے لیے کچھ اور سوچ رہی تھی۔ سلگتے اعصاب کی تسکین کے لیے انتہائی جذباتیت کا شکار ہو کر اس نے وہ قدم اٹھا لیا تھا جس کے بارے میں آج تک کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کپ کپاتی انگلیوں سے اپنی فرینڈ مزنہ کے بھائی جواد کا موبائل نمبر پریس کرتے ہوئے اس کا دل باقاعدہ تڑپا تھا، مگر وہ بے دردی سے دوسری طرف جاتی بیل کی آواز سن رہی تھی۔ ہیلو۔ 4-5 بیلز کے بعد دوسری طرف سے اس کی کال پک کر لی گئی تھی۔ معزز ناظرین، اس خوبصورت اور دل فریب ناول کا دوسرا اور آخری حصہ کل اسی وقت انشاءاللہ اسی چینل پر پیش کیا جائے گا۔ کیا سمرا اوزان کو چھوڑ کر اپنی دوست کے بھائی جواد سے نکاح کر لے گی؟ کیا اوزان اسے آسانی سے کسی اور کے نکاح میں جانے دے گا؟ معصوم محبت آخر انا کی بھیڑ چڑھ کر کیا انجام پائے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔